اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم اللہ علی برکت اللہ. ناظرین، آج ہمارے میزبان ہیں اس پروگرام کے محترم جناب شیخ محمد ثاقب شامی صاحب، اور مہمان ہیں جناب محترم محمد عاطف صاحب، جو کہ تشریف لے کر آئے ہیں شیخ صاحب کی دعوت پر خصوصی طور پر ملاقات کے لیے مجھ سے. اور میں آپ کا خادم، آپ کا کھانے کھلانے پروگرام کا میزبان MS اطہر قریشی، AQ گلوبل. AQ گلوبل MS اطہر قریشی آپ کے سامنے کھانا کھلانے کا یہ منفرد پروگرام لے کر آیا ہے، جس کے اندر چکن کڑھائی اور چکن کڑھائی کے ساتھ ساتھ دال ماش تڑکے والی، چکن کڑھائی دال ماش تڑکے والی، سلاد رہتا. یہ ایک جنرل ہمارا کھانے کھلانے کا پروگرام ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی حوالے سے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم اور ہمارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں اور محبتیں سمیٹتے رہیں، محبتیں بانٹتے رہیں. اس کرونا کی آفت زدہ حالات کے اندر بھی ہم ایک دوسرے سے اپنا ملنا ملانا نہ چھوڑیں، اور جب ملنا ملانے کا سلسلہ رہے گا تو کھانا کھلانے کا بھی سلسلہ رہے گا. تو کھانا ہے نا، چاہے وہ گھر پہ کھائیں چاہے باہر بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ کھائیں. تو آج AQ گلوبل کی جانب سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کھانا کھلانا اور ملنا ملانا. اور یہ کڑھائی اسپیشل آرڈر پہ بنوائی گئی ہے، اور کڑھائی کا ذائقہ جو ہے عاطف صاحب بتائیں گے. عاطف صاحب نے شروع کر دیا ہے، میں بسم اللہ پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہمارے شیخ صاحب ٹیسٹ بتائیں گے کیسا ہے اس کڑھائی کا، اور ان کو پسند آیا ہے ٹھیک ہے، ہم اس کو کڑھائی کو اگلے پروگرام کے لیے بھی کنٹینیو کریں گے، ورنہ پھر اس کو یہیں خیر بات کریں گے، کوئی اور ڈش لے کر آئیں گے. جی عاطف صاحب، کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ ملیشیا کے حالات کے حوالے سے، کھانا کھلانے کے پروگرام کے حوالے سے، ملنا ملانا کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو قریشی صاحب کا، شامی صاحب کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے کھانے پہ مدعو کیا. ویسے تو ملاقات کا ایک بہانہ تھا، لیکن ماشاءاللہ شامی صاحب نے اس کو اور بہتر کر دیا. اور کھانے کا ذائقہ ماشاءاللہ جی بہت اچھا. کڑھائی میں سبز مرچ کا جو ایک ایلیمنٹ ہے، جو اس کا ایک اروما ہے، ماشاءاللہ ابھر کر آ رہا ہے. بہت زبردست، سبحان اللہ. ویری ٹیسٹی. اور دال ماش ایز یوزول ہمیشہ سے سب کی فیوریٹ رہی ہے. تو کھانا ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست ہے. بہت شکریہ شامی صاحب آپ کا بھی اور خیر صاحب آپ کا، ماشاءاللہ آپ نے آج یاد کیا. جی ثاقب بھائی، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ تو آپ بھی اپنے ویو شیئر کریں. ہم باتیں کرتے رہیں گے، کھانا بھی کھاتے رہیں گے، ہم حالات حاضرہ پہ ڈسکس بھی کرتے رہیں گے، بات چیت بھی کرتے رہیں گے، اور ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ ہوتا رہے گا. جی شامی بھائی، سب سے پہلے تو پاکستان سے آپ ہو کر آئے ہیں، حالات بتائیے کیسے ہیں؟ تو کھاتے ہو بولتے نہیں ہوئے، کھانا کھانا نہیں. یار وہ پہلے بھی پروگرام تھا، اس میں بھی سامنے کا یار کھانا کھانا تھا، تو بھائی باتیں بعد میں کر لینا. بھائی یہ صحیح پروگرام، کھانا کھلانا، ملنا ملانا کی باتیں تو کھانے کے دوران ہی ہوں گی نا بھائی. جی صاحب آپ کرتے رہے، میں سن رہا ہوں. کھانا کھانا تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ کھانا کھلانے کا پروگرام جو ہے اس کا سلسلہ چلائے ہوئے ہیں. کھانا بہت مزیدار ہے، بولنے کا ٹائم نہیں ہے، کھانا کھانے پہ پروگرام کریں گے. ہمارے شامی صاحب چاہتے ہیں کہ جو باتیں ہوں ساری وہ کھانے کے بعد ہوں، تو کھانے کے بعد چائے پہ باتیں کریں گے. چائے پہ ہم مزید باتیں کریں گے. اس وقت ہمیں کھانا کھانے دیجیے. شامی صاحب کو بڑی زور کی بھوک لگی ہوئی ہے، اور جب شامی صاحب کو بھوک لگی ہوتی ہے تو شامی صاحب کے چاروں طرف روشن ہوئے ہوتے ہیں. اس وقت وہ کسی کی کوئی بات نہ سنتے ہیں نہ کوئی جواب دیتے ہیں. لیکن عاطف صاحب تھوڑا اس کے برعکس ہے، یہ تھوڑا مثبت رسپانس دیتے ہیں کھانے کے دوران بھی. اور میں تو باتیں کرتا ہوں، میرا تو کام ہی باتیں کرنا ہے. تو آئیے ناظرین، انجوائے کریں، ہمیں کھانا کھانے دیجیے، آپ بھی کھانا کھائیے. اس کے بعد پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد آپ سے اور چائے کے وقفے کے اوپر. انشاءاللہ.
جی ابھی بات کرتے ہیں نا. جی صاحب اب آپ نے کھانا کھا لیا نا, پیٹ بھر گیا نا, آپ کو تسلی ہو گئی نا, تو اب آپ چائے پی رہے ہیں نا, اب تو آپ بات کر سکتے ہیں نا میرے بھائی. یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ہمارا پروگرام ہی رکوا دیا, کھانے کا مزہ لے لو, باتوں کا مزہ لے لو. کھانا مزیدار تھا, یعنی مزہ آیا, تو مزیدار تھا. بیٹھ کے باتیں ہم نے کی وہ بھی اچھی لگی آپ کو تھوڑی سی. کھانا زیادہ مزہ, کھانا زیادہ مزیدار تھا, نو ڈیٹ کھانا زیادہ مزیدار تھا. جی تو اب آپ چائے بڑی مزیدار ماشاءاللہ, ماشاءاللہ ویری گڈ. پاکستانی چائے ملیشیا میں کیا بات ہے. عاطف بھائی بات دراصل یہ ہے کہ ہم یہ کوئی خاص پروگرام تو نہیں تھا, کوئی ارینجمنٹ بھی نہیں تھا خاص, لیکن صرف یہ ایک گیٹ ٹوگیدر, مل گئے بیٹھ گئے, کچھ باتیں ہو گئی, کچھ اپنا دل ہلکا کر لیا, کچھ آپ کی سن لی, کچھ اپنی سنا دی, جو حالات کووڈ کے حوالے سے چل رہے ہیں. ابھی تک تو میں اپنی سنا رہا تھا, اب آپ سے میں تو بار بار پوچھتا ہوں, آپ نے اس وقت انٹرپٹ کر دیا کہ نہیں سنا, آپ کو دیکھا تھا کہ یہ بھی چپ ہو گئے, تو اس طرف سے آگے ذرا شامی صاحب کو بھی ریکارڈ کر لو, ان کی بھی سن لو یہ کیا کہتے ہیں, کیا حالات چل رہے ہیں اور کیا معاملات ہیں. جتنی آف ریکارڈ باتیں ہونی ہیں, ہم تو آن ریکارڈ باتیں نہیں کر سکتے بھائی, آف ریکارڈ ہی باتیں ہوں گی, باقی سب امن ہے, سب شانتی ہے الحمدللہ, امن ہے, شانتی ہے الحمدللہ. اچھا چائے کا وہ ٹیسٹ جو میں چاہ رہا تھا وہ نہیں آیا اس کے اندر. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے جو چائے کا ارینجمنٹ جہاں سے کیا نا وہ صحیح نہیں تھا جگہ. ابھی چائے میں آپ کو چائے میں آپ ہاں بنتی تھی, اب ذرا اس کی وجہ سے رمضان ختم ہوا ہے نا ابھی, تو پھر کووڈ کی وجہ سے بھی یہ سلسلہ رکا ہوا ہے. ہم چائے میں آپ کو دوبارہ پلواؤں گا, ادھر سے گھوم کے ادھر آ کے ان کو لو ذرا سا سامنے سے, ان کا ذرا فیس ریڈنگ لو, قریب سے ذرا لو ان کو. نالین مبارک انہوں نے اپنے ماتھے پہ سجائی ہوئی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے سائے تلے ہم سب کو جو ہے نا دین اور دنیا دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. جی عاطف بھائی بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے, اور آپ سے بڑی تشنگی بھی تھی, کچھ بہت ساری باتیں تھیں آپ کے حوالے سے, لڑنے کی, جھگڑنے کی, باتیں کرنے کی, لیکن وہ سب ختم, سب ختم. اپنی سنا لی ہمیں پہلے, جی آپ بولیے, آپ سنائیے, میں نے تو جو کچھ کہہ رہا تھا. ہمیں کوئی گلا نہیں کسی قسم کا, بلکہ چلیں آپ نے آن ریکارڈ باتیں آ رہی ہیں تو جو بھی کہا سنا کسی قسم کی بات, کبھی آپ کی موجودگی میں, غیر موجودگی میں کبھی بھی ایسی ہوئی ہو تو اس کی بات رکھتے. بس آپ سے یہ ہے کہ ہمارے بھتیجے کو آپ لاتے رہا کریں, ہم سے کچھ اس سے سناتے رہا کریں. آپ نے سنا لی, ہم نے سن لی, بس آپ نے سنی ہے, میرے سنائی ہے وہ تو خیر. کیا ابھی جو حالات چل رہے ہیں, ہم لوگ کیا کس طرح سے مطلب سروائیو کریں گے, جو کووڈ کے حوالے سے, پھر یہ فلسطین کے حوالے سے جو سلسلے چل رہے ہیں دنیا بھر کے اندر, ہمیں کیا ایک بحیثیت میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, دو آپ لوگ سینئر حضرات یہاں موجود ہیں, کہ ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو کہاں رکھ کے کس حد تک جا کر سپورٹنگ کرنی چاہیے ان معاملات کے اندر. دیکھیں بحیثیت طالب علم ہم تو اپنے بزرگوں سے جو سنتے ہیں اسی کو آگے کنوے کرتے ہیں, اسی ریفرنس کے ساتھ. جو رمضان شریف میں تربیت کا ایک ماحول میسر تھا الحمدللہ, اس میں جو ہم نے سیکھا, جو سنا, وہ یہی ہے کہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں کہ وہاں کے جو قانون ہیں, وہاں کی جو ایس او پیز جسے آپ لوگ عام الفاظ میں کہتے ہیں, ان کو کووڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو ہمیں ان کو ماننا چاہیے. ہمارا دل مانے یا نہ مانے, لیکن ہمیں ان کو ماننا چاہیے. اس کی کچھ وجوہات شرعی طور پہ بھی بزرگوں نے فرمائی ہیں, جو اس کے لحاظ سے ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ہمارا ایک امیج ہے بینگ اے فارینر یہاں پہ, تو ہماری چھوٹی سی لغزش, چھوٹی سی کوتاہی جو ہے نا, وہ بہت سارے ایسے لوگوں کے لیے مصیبت بن سکتی ہے جن کی روزمرہ زندگی روڈ میں گزرتی ہے کام کے حوالے سے. تو یہ ہے کہ ہمیں بس کووڈ کے حوالے سے احتیاط ہی کرنی چاہیے. یہ میری طرف سے ایک گزارش بھی ہے, کیونکہ جو جن کو ہم بزرگوں کو سنتے ہیں اور مانتے ہیں ان کا ہی فرمان ہے. نہیں, میں بڑا متاثر ہوں. آپ نے جو بھی کچھ حالات گزرے ہیں رمضان کے اندر, ماشاءاللہ جو آپ کا حلقہ تھا, خاص طور سے ثاقب شامی صاحب اور آپ جو پیر عفیف الدین شیخ گیلانی صاحب کے یہاں اپنی تراویحوں کا سلسلہ جاری رکھا, اور وہاں بڑے ایس او پیز کا خیال رکھا گیا. مجھے پتہ ہے سارا, اور لمیٹڈ لوگوں کو انویٹیشن کے اوپر صرف جو ہے تراویح میں پڑھنے کی ضرورت تھی. تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے ان کی جو ہے تربیت کے اندر یہ رمضان کا جو وقت گزارا. اللہ تعالیٰ ایسی ہی موقع ہمیں بھی میسر کرے, بلکہ سب کو ملے, سارے مسلمانوں کو جو دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھتے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت پہ پختہ یقین رکھتے ہیں, اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہر وقت ہر جگہ موجود رہتے ہیں. کوئی بھی ان کے ذمہ کام لگایا جائے اس پہ بڑے
بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. تو بس یہی ہے ہماری زندگی کا اساس تو یہی ہے نا. اب آپ کی باتوں کو انڈوز کروں گا میں, ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا فرمایا. صرف اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں, آج کا دن 16 شوال ہے شاید. جی تو شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال ہے, تو اس حوالے سے فاتحہ ان کے سارے صاحب کے لیے پڑھ لیجیے گا. اپنے طور پہ پڑھ سکیں تو وہ بھی, کیونکہ کل ایک دوست سے ذکر ہو رہا تھا ہمارا کہ اتحاد بین المسلمین پہ کام کر رہے ہیں وہ کافی پاکستان میں. تو انہوں نے مجھ سے کچھ کنسلٹ کیا, تو میرے بزرگوں کی طرف سے ہمیں جو ہدایات اور ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے اس میں 2 نام بہت عظیم ہیں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے, جن میں قبلہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اور ان کے بعد پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا جو ویژن تھا وہ بہت ہی واسٹ اور بہت ہی اعلیٰ ماشاء اللہ, سب کو ساتھ لے کے چلنے والا تھا. جی جی. اور ان میں وہ صلاحیت تھی کہ ایک جسے آپ ایک امت کا امیر کہہ سکتے ہیں, لیڈر کہہ سکتے ہیں, ان میں وہ صلاحیتیں تھیں کہ تمام مقتوع فکر کو ساتھ لے کے چلنا وقت کی ضرورت کے مطابق, اور ماشاء اللہ اپنا بنایا. تو اس حوالے سے جو سنے اس کو ساتھ کے لیے وائے مغفرت درجات کی بلندی کی دعا. بالکل بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی کی فرمائے, اور اس کا سلسلہ ان کا جاری ہے. ہمارے پیغام بھی جاتے رہتے ہیں. لاسٹ ایئر بھی ہم نے اس سلسلے میں پروگرام بھی کیا تھا, آج بھی ہے سلسلہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت عطا فرمائے. تو ناظرین, یہ ہمارا ایک چھوٹا سا کوشش تھی کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ ہم ملیشیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, دیار غیر میں, اپنے وطن سے دور, اپنے پیاروں سے دور, لیکن ہم ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, اور یہاں پر بھی ایک دوسرے سے اپنے ملنے ملانے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر جلد حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, کھانا کھلانا اور ملنا ملانا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.